آقا تو اس وقت تھے جب سورج بھی نہ تھا، جب چاند بھی نہ تھا، جب مشرق و مغرب کی کوئی سمت نہ تھی، جب نظام شمسی بھی نہ تھا، تو وہ دن کیا تھا؟ وہ دن کیا تھا؟ یاد رکھیں، جب سورج کا طلوع اور غروب نہ تھا یا نہ رہے گا تو معلوم ہے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پر قیاس کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ایک دن یوم جو ہے وہ 24 گھنٹے کو نہیں کہتے، یوم جو ہے در حقیقت ایک مقررہ وقت کی مدت کو کہا جاتا ہے۔ یوم کا اطلاق جو ہے کبھی ایک یوم پر ہوا ہے، کبھی 1000 سال پر ہوا ہے، اور کبھی 50,000 سال پر ہوا ہے۔ یہ 14,000 سال کا تو ایک بیان ہے نا، خدا جانے اس سے مراد کتنی مدت ہے۔ تو میرے آقا کا مقصود یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ یہ ارب اور خرب کا تصور بھی بعد میں آیا، کیونکہ ان ساری مدتوں کا تعین جو ہے دن کی اکائی سے شروع ہوتا ہے، اور جب دن کا بھی وجود نہ تھا تو پھر ان ساری مدتوں کا بھی کوئی تعین نہیں تھا۔ تو میرے آقا کا مقصود یہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اس زمانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جب سے میں ہوں، تم اس زمانے کا سوچ بھی نہیں سکتے جب سے میں ہوں، تم اس زمانے کا گمان بھی نہیں کر سکتے جب سے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی ایک حدیث پاک لے کر آئے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ آقا کے ذہن میں خیال آیا کہ آج جبرائیل سے بڑی دلچسپ حدیث پاک ہے، آج جبرائیل سے اس کی عمر کا تو پوچھیں، اس کی ایج کا تو پوچھیں، عمر کا تو پوچھیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آج یہ تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ جب اس مادی کائنات میں کچھ نہیں بنا تھا تو اللہ کی عظمت کے حجابات تھے، تو اللہ کی عظمت کے چوتھے حجاب میں ایک نور چمکتا تھا، ایک نور چمکتا تھا، یوں کہہ لیں کہ پسے پردہ ایک نور چمکتا تھا۔ جب وہ چمکتا تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا، پھر وہ نور 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ وہ ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ آقا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا عمر کا تو کوئی اندازہ نہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے آقا نے جب سنا تو آقا مسکرائے، فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، کہ اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ خود میں ہی ہوں، جو ستارہ تو دیکھتا تھا وہ ستارہ خود میں ہی ہوں۔ تو پھر جب آقا کی ولادت ہوئی تو مکے کا دستور تھا، رواج تھا، دائیاں آتی، بڑے بڑے مالدار امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر چلی جاتی۔ الغرض آپ آستانہ رسول پر پہنچی، جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو دل و جان سے قربان ہو گئی۔ آپ نے حضرت آمنہ سے اجازت لی، حضور علیہ السلام کو اٹھایا، اپنی اونٹنی پہ بٹھایا۔ فرماتی ہیں کہ وہی اونٹنی جو اتنی کمزور تھی، اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ پہلے وہ ساری اونٹنیوں سے پیچھے تھی، اب ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ میں کہتا ہوں کہ بنو سعد کے مقدر جاگ اٹھے۔ کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش وقت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو گھر لے کر آئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں۔ باقاعدہ عورتوں نے پوچھا کہ حلیمہ، تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر میں دیا نہیں بجھتا؟ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی لوگ رات کو دیا بجھا دیا کرتے ہیں، تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر میں دیا نہیں بجھتا؟ تو حلیمہ نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے۔ باقاعدہ ان عورتوں کو لے کر آئیں، حضور پنگوڑے میں تھے، اشارہ کر کے کہا کہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں۔
ہاں جی، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا نہ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے ہیں۔ جہاں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے آقا کو اٹھا کر اس جگہ لے جاتی ہوں، وہاں نور پھیل جاتا ہے، روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ کیسے اجالے ہوئے، کیسی روشنیاں ہوئیں؟ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں بچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے کہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، جہاں سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے، کیسی روشنیاں ہوئی، کیسے اجالے ہوئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب آقا کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، کہتی ہے میں پریشان تھی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے، آقا مسکرائے، کہتی ہے میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ آقا جب مسکراتے تھے نا تو سامنے والی دیواروں پر عکس پڑتا تھا، وہاں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، ہاں، اور آقا کے سامنے والے دو دانتوں میں نا ہلکا سا فاصلہ تھا، ہلکا سا فاصلہ تھا۔ آقا جب گفتگو فرماتے تھے تو وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو ہمارے آقا کی شان کیا ہے، کیا پوچھتے ہو ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھے ہمارے حضور، پھر کہا نہیں آقا جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، وہ کہنے لگے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا، خدا نے وہ سچائی بھن چھڑیا جن دے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کے لہجے میں دیکھیں، اقبال اپنے لہجے میں حضور کی تعریف کرتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا کوئی دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کیا پیکر تراشا یار، کیا حسن کا پیکر تراشا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مد بریاں۔ کیا پیکر تراشا، یہ شان ہے ہمارے حضور کی۔ ہماری زبان نہیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم حضور کی شان بیان کر سکیں۔ مولانا مظہر علی جانے جانا نے تو بات ہی ختم کر دی کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی، اگر کوئی نہ سمجھے تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں میاں صاحب نے کہا تھا وہ کافی ہے کہ قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی، بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے اے بھی کہنا بھرا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، تے حدو بے حد درود نبینو جس دا ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان انا تھی باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہو۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔